الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، یہ جو دن چل رہے ہیں بہت عظیم دن ہیں، بڑے فضیلت والے دن ہیں، اور آج جو جمعہ کا دن ہے، ایسا جمعہ پورے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. اب یہ جمعہ نہیں آئے گا پورے سال، رمضان میں بھی نہیں. ایسی فضیلت ہے آج. کیوں؟ یہ جمعہ عشرہ ذی الحجہ کا ایک ہی جمعہ ہے بس. جو 10 دن کی فضیلت ہے، ان 10 دنوں میں ایک دن آج کا ہے. یوں سمجھو 2/3 تو گزر گیا، پوری رات اور آدھا دن. اب صرف آدھا دن باقی ہے. جس نے قدر کر لی کامیاب ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا، اور جس سے قدر نہیں ہوئی حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں. آج کی جو رات گئی اب ایسی رات نہیں آئے گی. جمعہ کی بھی رات تھی، شب قدر بھی تھی. آپ اندازہ لگاؤ، شب قدر یعنی 30,000 راتوں کے برابر، 1,000 مہینوں سے افضل. اور ایک مہینے کی راتیں 30 تو 1000 مہینوں کی راتیں 30,000. 30,000 راتوں سے افضل رات گئی آج. جس نے قدر کر لی کامیاب ہو گیا، وہ اس کا اجر پائے گا. جتنا دنیا میں کما سکو آخرت کی نعمتیں، آخرت کا اجر، اتنا کم ہے. اس کا احساس کل قیامت کے دن ہوگا، ابھی نہیں پتا چلے گا. ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام قرطبی. انہوں نے تفسیر قرطبی میں ایک روایت بیان فرمائی ہے کہ کل قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، ہر آدمی یوں تمنا کرے گا کاش کہ
میرے نامہ اعمال میں 70 انبیاء کے برابر عمل ہوتا. 70 یعنی 70. اب بتاؤ ایک نبی کا عمل کتنا ہوتا ہے؟ تو تمنا یوں کرے گا کاش کہ میرے نامہ اعمال میں 70 انبیاء کے برابر عمل ہوتا. اب خود سوچیں کہ میرے نامہ اعمال میں کیسے اعمال ہیں. ہماری زندگی میں تو ایک نیک اور صالح اللہ والا بزرگ اتنا بھی عمل نہیں ہے تو نبی کا عمل کہاں سے لائیں گے؟ اور 70 انبیاء کا عمل کہاں سے لائیں گے؟ اب بتاؤ کتنا افسوس ہوگا. اور وہ زندگی ہمیشہ کی. یہ تو وقت تھی، ابھی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا. ہماری زندگی میں کتنے جمعہ آئے، گزر گئے سب. جس نے قدر کر لی وہ انشاءاللہ اجر پائے گا، اور جس نے نہ قدری کی، قدر نہیں کی، بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج جو رات گئی شب قدر تھی، بلکہ 10 کی 10 راتیں شب قدر. لیکن ایک تو جمعہ کی فضیلت اور اوپر سے شب قدر، تو دو فضیلتیں جمع تھی. ایسی فضیلت سال میں ایک مرتبہ آتی ہے بس. ایسی فضیلت سال میں ایک مرتبہ. اب ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی؟ واللہ میں کہتا ہوں میرے پاس افسوس کے اور حسرت کے الفاظ نہیں ہیں، خون کے آنسو ہیں میرے پاس. آج جمعہ کی رات شب قدر اور فجر میں غائب. قسم کھا کے میں کہتا ہوں پوری دنیا کا مالک بن جاوے اس فجر کی جو تلافی کے لیے اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دے رہے پھر بھی فجر کی نماز کی تلافی نہیں ہو سکتی. بس گئی، ختم، اب نہیں ہو سکتی، گئی وہ گئی. اب بتاؤ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کتنی غفلت، حد ہو گئی غفلت کی. یہ 10 دن تو ایسے ہیں کوئی نماز کی تکبیر نہیں فوت ہونی چاہیے، کوئی سنت، کوئی نفل نہیں فوت ہونی چاہیے، کوئی ابابین تہجد فوت نہیں ہونی چاہیے، اشراق چاش فوت نہیں ہونی چاہیے، روزانہ پابندی سے صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. ایسے دن تھے یہ. 4 دن تو گزر گئے. اب بتاؤ، اب جمعہ نہیں آئے گا، دن تو باقی ہے، 6 دن باقی ہے، لیکن جمعہ نہیں آئے گا. گیا وہ جمعہ، اتنا فضیلت والا جمعہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت اتنی پسند ہے، اتنی پسند سال کے دوسرے دنوں میں نہیں ہے. کوئی بھی عبادت، چاہے نماز پڑھو، تلاوت کرو، تسبیح پڑھو، صلہ رحمی کرو، صدقہ کرو، کوئی بھی عبادت، دعا کرو، چلتے پھرتے صلاۃ، یہ جو تسبیح ہیں، تسبیح فاطمی وہ پڑھو، درود شریف پڑھو، کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں جو پسند ہے ایسی دوسرے ایام میں پسند نہیں. اور اتنی پسند ہے، دوسرے الفاظ میں اتنی افضل ہے، تیسری حدیث میں اتنے پاکیزہ ہیں یہ اعمال، اتنے پاکیزہ، اتنا افضل، اتنا محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے کسی دوسرے دنوں میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات سے تو یوں پتا چلتا ہے کہ کیا جہاد سے بھی افضل ان دنوں میں عبادت بجا لانا؟
نماز کو وقت پہ پڑھنا، تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا، سنت نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، اوابین پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دعا کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد سے بھی افضل۔ اب بتاؤ کتنا آسان تھا ہمارے لیے عمل، صرف تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تکبیر اولا کے ساتھ، آگے بھی دیکھیے سنت اور نوافل پڑھنی ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہاں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، اپنی جان بھی لگا دی، اپنا سارا مال بھی قربان کر دیا، یہ برابر ہو سکتا ہے۔ تو کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ گویا ہم نے اللہ کے راستے میں جان بھی لگا دی، مال بھی قربان کر دیا، اتنا ثواب ملتا ہے ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا۔ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت جتنی پسند ہے اتنی پسند دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اس بنا پر حدیث میں ہے، ابن عباس فرماتے ہیں اس بنا پر ان دنوں میں خوب تسبیح پڑھو، خوب تحلیل پڑھو، خوب تکبیر پڑھو، خوب تحمید پڑھو۔ یہ 4 الفاظ ہیں۔ تسبیح کا معنی سبحان اللہ، تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ، تکبیر کا معنی اللہ اکبر، اور تحمید کا معنی الحمدللہ۔ تیسرا کلمہ ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہو گیا۔ خوب کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو۔ آسان شکل یہ ہے روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لو، رات کو شب قدر سمجھا جاوے گا، شب قدر میں صلاۃ التسبیح سمجھی جاوے گی، ایک صلاۃ التسبیح نہیں 30,000 صلاۃ التسبیح سمجھی جاوے گی، اور ایک نماز کے اندر 300 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ ہوتا ہے، تو 300 مت سمجھنا، 300 کو 30,000 میں ملٹیپلائی کرو، کتنا ہوگا؟ لاکھوں کی تعداد میں ذخیرہ ہو جائے گا۔ 4 راتیں تو چلی گئی، کاش کہ ہم پڑھتے روزانہ۔ اللہ کے واسطے ان 10 دنوں میں تو ذرا مجاہدہ کر لو، تھوڑا کم سو، رات کو جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، جلدی نہ اٹھا جاوے تو مغرب کے بعد عشاء تک میں عبادت کر لو، عشاء کے بعد عبادت کر لو، لیکن اللہ کے واسطے ان 10 دنوں میں فضول محفلیں نہ ہو، فضول باتیں نہ ہو، فضول کام نہ ہو، فضول گپ شپ نہ ہو، فضول گھومنا نہ ہو، فضول بیٹھنا نہ ہو، وبال ہوگا اس کا۔ اتنے فضیلت کے ایام اور ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یا اللہ، مجھے تو حقیقت میں کہتا ہوں کہ شادی بہت اچھی چیز ہے، نکاح سنت ہے، لیکن ان ایام میں جو ہوتی ہے شادی، اتنی نمازیں غافل ہو جاتی، اتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، ایسی شادی میں کیا برکت؟ اتنے فضیلت کے ایام میں جب فرض نماز فوت ہو جاوے گی، واللہ میں کہتا ہوں ایسی شادی میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک شادی کی بنا پر ہزاروں آدمی نماز فوت کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کھانے کی بنا پر، بس صرف کھانے کی بنا پر۔ کیا نماز پڑھیں گے تو کھانا نہیں ملے گا؟ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے دنوں میں کوئی شادی کرتا ہے۔ افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری شادی ایسی ہو گئی رسم و رواج والی کہ نمازیں بھی غائب، اور بالکل سنت کے خلاف عورتوں مردوں کا اختلاط جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایسے دنوں میں گناہ ہوتے ہم سے خطرناک وبال ہے اس کا، جتنا ثواب ہے اتنا وبال بھی ہے۔ ایک شادی 1000 آدمیوں کی نماز سے غفلت کا سبب بنی تو اس شادی میں کیا برکت ہوگی؟ پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، سکون نہیں ملے گا، ایسی شادیوں میں محبتیں نہیں ہوگی، آپس میں جھگڑے ہوں گے، طلاقیں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ سبب یہ بنا۔
لیکن آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. پوچھے تو اس بنا پر خوب تسبیح پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتے پھرتے پڑھو. نماز کی پابندی ہو. ایک نماز کی تکبیر فوت نہیں ہونی چاہیے. ایسی نماز رکعت نہیں جانی چاہیے ایسے دنوں میں. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت, بلکہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں قسم ہے. اللہ فرماتے ہیں 10 دنوں کی قسم. علماء فرماتے ہیں مفسرین وہ 10 دن کون سے؟ یہ 10 دن ابھی جو چل رہے ہیں. علماء نے فیصلہ فرمایا کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی اخیری جو عشرے کی راتیں ہیں وہ پورے سال کی راتوں میں افضل, اور دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ جو ابھی چل رہا ہے اس کے دن پورے سال کے دنوں میں افضل. تو دن افضل ہے اور وہاں راتیں افضل ہیں. وجہ کیا؟ اس لیے کہ ان دنوں میں سید الایام ہے اور ان راتوں میں سید اللیالی ہے. سید الایام کون سا معلوم؟ یوم عرفہ. دیکھنا کہیں غفلت میں نہ گزر جا رہے. یوم عرفہ کب آتا ہے ہمارا یوم عرفہ؟ بدھ کے دن. تو بدھ کا دن ہوگا اور اس سے اگلی رات ہوگی. اتنی فضیلت والی ہے, کوئی ایسا دن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ تو 10,000 دنوں کے برابر ہے. رات تو ہے شب قدر کے برابر, لیکن دن 10,000 دنوں کے برابر ہے فضیلت کے اندر. حدیث میں ہے یہ بات. بدھ کا دن, اور اس دن میں کوئی روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. تو اس دن جو نماز پڑھے گا 10,000 دنوں تک کسی نے نماز پڑھی اتنا ثواب. ظہر کی نماز پڑھی, میں دن کی بات کرتا ہوں رات کی نہیں. دن کو جو نماز پڑھے گا بدھ کے دن ظہر کی نماز 10,000 دنوں کے برابر. 10,000 دنوں کے 3 سال لگ بھگ ہوتے ہیں. 3 سال تک کون مسلسل ظہر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے بتاؤ؟ کبھی نہ کبھی کوئی عذر آ جاتا ہے, تکبیر فوت ہو جاتی ہے. لیکن بدھ کے دن جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا 3 سال تک مسلسل تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی, اور کتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملے گا. اور عصر کی نماز کا بھی. اور جو کچھ اس دن میں تلاوت کرو گے, ذکر کرو گے, نماز پڑھو گے, نوافل پڑھو گے, سنت پڑھو گے, اشراق پڑھو گے, جو کچھ پڑھو گے 10,000 دنوں کے برابر ہے. کیسی فضیلت اللہ. اور دوسرے جو ایام ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دن 1000 دنوں کے برابر ہے فضیلت. 1000 دنوں کے برابر. اب اندازہ لگاؤ ثواب اتنا ہے, تو اگر نماز کسی نے چھوڑ دی تو اس کا وبال کتنا ہوگا؟ اب خود سوچیں, یہ 4 دن گزرے, 4 دن میں نے کیسی نماز پڑھی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی, میں نے رات کی نماز میں نے پڑھی, میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ. ہمارے لیے کتنا آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی راتیں جب آوے فضیلت والی, تو اگر کوئی آدمی عشاء و فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے. یا اللہ, ذرا سمجھو مسلمانوں, ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ 4 دن عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی, عشاء سے پہلے سنت پڑھی. بہت کم ایسے ہیں جو عصر سے پہلے کی سنت پڑھتا ہے, عشاء سے پہلے کی سنت پڑھتا ہے, اور کیا عذر بیان کرتا ہے, یہ تو سنت غیر مؤکدہ ہے. ہاں, سنت غیر مؤکدہ کا مطلب نہیں پڑھنے کی. یا اللہ, ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو, کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. دنیا معمولی ہے, اس کے لیے رات دن ایک کر دیتے ہیں, اتنا جمع کرتے ہیں, اتنا ہمارے پاس خزانہ ہے کہ اگر آپ نہ کماوے پھر بھی پوری زندگی چل سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کچھ نہیں دیکھتے, نہ رات نہ دن, نہ سونا نہ آرام, کچھ نہیں دیکھتے, اور آخرت ہمیشہ کی ہے. اس کے لیے ہم کتنے بے پرواہ ہیں.
نماز پڑھی تو پڑھ لی، رستے میں چلتے چلتے اذان ہو گئی اور نماز ہو رہی تو پڑھ لیں گے، ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے، کتنے افسوس کی حالت ہے۔ تو 4 دن تو گزر گئے، ایک ایک دن 1000 دنوں کے برابر، ایک ایک رات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال روزے کے برابر ہے۔ اللہ، یہ تو کوئی عجیب فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کا ایک روزہ 10 روزوں کے برابر۔ اسی بھی نمبر آتا ہے کہ رمضان کے بعد 6 شوال رکھ لو تو 36 ہو جاوے، تو 36 360 کے برابر ہو جاوے، 1 سال کے برابر ہو جاوے، اور ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے برابر۔ اور یہ تو ان دنوں کا، یوم عرفہ کا روزہ تو 1000 دنوں کے برابر۔ یہ تو کسی حالت میں چھوٹنا نہیں چاہیے۔ یوم عرفہ بدھ کو ہے، یاد رکھنا۔ اس سے اگلا دن یوم الترویہ ہے۔ یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم نحر، یہ 3 دن مسلسل آتے، منگل، بدھ اور جمعرات۔ جمعرات کی رات عید کی رات ہوگی، اس کو یوم النحر بولتے ہیں۔ تو 3 دن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں، ان 5 دنوں میں کوئی عبادت بجا لاوے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ وہ 5 راتیں کون سی؟ ایک 15ویں شعبان کی، دوسری عید الفطر کی، رمضان عید کی، اور 3 دن ایک ساتھ میں، یہ 8ویں، 9ویں اور 10ویں جو ابھی آنے والا ہے، منگل، بدھ اور جمعرات۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں تو مشورہ دیتا ہوں، ابھی جو باقی ہے 5-6 دن، دنیا کا کام کم کرو، آگے پیچھے کر لو دنیا کا کام۔ کوئی دنیا کا ہمیں کوئی کام اہم پیش آتا ہے تو ہم سارے کاموں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اب اس سے اہم کیا ہوگا بتاؤ؟ یہ 5 دن باقی ہیں، اس سے اہم کوئی نہیں ہے کام ہمارا۔ آخرت ہماری بن جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں کہ آئندہ سال ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اور ایسے ایام ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، قدر کر لو۔ تو 5 دن باقی ہے، دنیا کے کاموں کو تھوڑا آگے پیچھے کر لو۔ اللہ کے واسطے اگر دنیا میں 8 گھنٹے لگاتے ہو تو 4 گھنٹے لگا لو، اور دوسرا کام تلاوت میں لگاؤ، ذکر میں لگاؤ، نوافل میں لگاؤ، صلاۃ التسبیح پڑھو، اگر ہو سکے دن کو بھی صلاۃ التسبیح پڑھو، رات کو بھی پڑھو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جس کو جنت میں جانا ہو، کس کو نہیں جانا ہے بتاؤ؟ آسان عمل بتا دیا، صلاۃ التسبیح کی پابندی کر لو۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، عجیب و غریب اس کی فضیلت ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرا جتنا بھی غم ہے، میری جتنے بھی پریشانیاں ہیں، میں نے سارے مسائل کو حل ہوتے دیکھا صلاۃ التسبیح میں۔ اس میں کتنا ذکر ہے دیکھو تو صحیح، 300 مرتبہ، اور نماز کی حالت میں کتنا ثواب، سارے گناہ معاف، وہ تو الگ، چاہے وہ چھوٹے ہو گناہ، بڑے گناہ ہو، اگلے ہو پچھلے ہو، جان بوجھ کر کیے ہو، انجانے میں کیے ہو، رات میں کیے ہو، دن میں کیے ہو، نئے ہو پرانے ہو، 10 قسم کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک صلاۃ التسبیح۔ اللہ، تو اب 5 دن باقی ہے، قدر کر لینا، خاص کر کے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، کوئی سنت مت چھوڑنا، نفل مت چھوڑنا، نفل کو معمولی مت سمجھو، 2 رکعت نفل، کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ یہ جو سنت مؤکدہ ہیں، پورے دن کی 12 رکعت، اس کی کوئی پابندی کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اب جب ہمارا گھر جنت میں ہوگا تو ہمیں جنت میں جانا ضروری ہوگا یا انشاءاللہ، صرف سنت کی پابندی، اور 2 رکعت نفل، اس کی تو کیا میں فضیلت بیان کروں، بہت حدیثیں ہیں۔ تو اب کیا دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان دنوں کی فضیلت بہت ہے، بہت عظیم دن ہے۔ کیوں؟ ان دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ یوم عرفہ ایسا دن ہے
یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے. سال میں ایک ہی دن آتا ہے بس, 360 دنوں میں ایک ہی دن ایسا ہے. یہ دن تو ایسا ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس دن میں کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت نہیں فرمائے گا, اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں. ایسے دن میں, جس دن میں اللہ تعالیٰ کروڑوں گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے, کروڑوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے, تو تیرے گناہ کیا ہے اللہ کی رحمت کے مقابلے میں؟ اور تو اس طرح اللہ کی رحمت سے امید وابستہ رکھتا ہے, تو تجھ سے زیادہ مجرم کوئی نہیں. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہیں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب آوے تو اس پر آوے گا سب سے پہلے, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا. اتنا زبردست یوم عرفہ ہے. تو یہ 10 دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے. اس یوم عرفہ کی بنا پر 10 دنوں کی فضیلت ہے, اور 10 جو راتیں ہیں اخیری عشرے کی رمضان المبارک کی, اس میں سید اللیالی شب قدر ہے. اس ایک رات کے بنا پر 10 راتوں کی فضیلت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے فیصلہ فرمایا کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کی جو اخیری عشرے کی راتیں ہیں یہ ساری راتوں سے افضل ہے, اور سال کے 360 دنوں میں ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ سال کے 360 دنوں میں سب سے افضل دن ہے. تو افضل دنوں میں ہم گزر رہے ہیں, بہت افضل. میں نے کہا اس کا حساب تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا. آپ اندازہ لگاؤ, رات کی نماز 3 ہے, مغرب عشاء و فجر. ایک نماز 30,000 کے برابر, تو 3 نمازیں 90,000 کے برابر. اور شب قدر میں کتنا ثواب بتاؤ. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, اس کا ثواب الگ. جامع مسجد میں پڑھے 500 نمازوں کا ثواب, جماعت کے ساتھ پڑھے 27 نمازوں کا ثواب. یہ تو ہماری جامع مسجد ہے. تو یہاں اگر کوئی تکبیر اولیٰ کے ساتھ مغرب عشاء و فجر کی نماز پڑھے گا تو ایک نماز شب قدر میں پڑھی 30,000 نماز, اور 30,000 کو 500 میں ملٹیپلائی کر دو, کتنا ثواب ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے عہد کرنا چاہیے آدمی کو کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے بس عبادت کے لیے فارغ, اور ذی الحجہ کے یہ 10 جو دن ہیں یہ عبادت کے لیے فارغ. اس میں دنیا کا کام کم کریں گے, زیادہ عبادت کریں گے, زیادہ تلاوت کریں گے. اس لیے ابھی بھی 5 دن باقی ہے, 6 دن باقی ہے. تلافی کر لیں, تلافی ہو سکتی ہے. کیا تلافی کریں؟ ایسے تو روزانہ آدمی کو 3 پارے پڑھنے چاہیے تاکہ 10 دنوں کے اندر ایک قرآن ختم ہو. اگر نہیں ہوا ختم تو ابھی 5-6 دن باقی ہے, خوب پڑھ لیں کہ جس کی بنا پر 6 دنوں میں قرآن ختم ہو جائے. اور صلاۃ التسبیح کی پابندی کر لے روزانہ رات کو. اللہ کے واسطے عشاء کے بعد جلدی سو جائے اور جلدی اٹھے, تہجد بھی پڑھیں, صلاۃ التسبیح بھی پڑھیں, اور فجر کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں, اور چلتے پھرتے خوب ذکر کریں. جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوب تسبیح پڑھو, تسبیح فاطمی پڑھو, بہت آسان ہے. درود شریف پڑھو, استغفار پڑھو, انشاءاللہ العزیز کتنے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے ہمارے, اور آخرت میں کیسا ذخیرہ ہوگا وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا. کل قیامت کے دن افسوس نہ ہو ہمیں. اس بنا پر یہ میں نے آپ کو بتایا. کیا کرے, وقت تو ہو گیا, لیکن جو مختصر عمل مجھے بتانا تھا 5-6 دن کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور ان دنوں میں جو قربانی ہے اتنی فضیلت والی ہے, چاہے قربانی کا ایک حصہ ہو, چاہے 2,000 بنتا ہو, 5,000 بنتا ہو. یہ 5,000 روپے خرچ کرنا قربانی میں 5 کروڑ روپیہ خرچ کرنے سے افضل. کوئی آدمی ایسے ہی صدقہ کر دے, اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کرتا ہے, اتنا ثواب نہیں ہے جتنا 5,000 کا ثواب ہے. قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پہ نہیں گرتا, اس سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے. اور قربانی کا جانور, اس کے جو بال ہیں, اس کے جو کھر ہیں, اس کے جو سینگ ہیں, یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ 70 گنا وزن بڑھا کے کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کے ترازو میں رکھے گا. اس لیے خوشی سے قربانی کرو, باہر مت بھیجا کرو, یہاں تو اپنے گاؤں میں, اپنے گھر کے سامنے. حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے, اے فاطمہ اپنی قربانی کے سامنے رہو,
تو ہم تو باہر بھیج دیتے ہیں، کہاں ہم اپنی قربانی کے سامنے رہتے ہیں، اور معلوم نہیں وہ قربانی ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ آج کل تو کتنے، آپ کو معلوم کتنا فراڈ ہو رہا ہے، کتنا دھوکہ ہو رہا ہے، ہم تو بے فکر ہو چکے۔ اس کو معمولی مت سمجھو، اس کا جو ثواب ہے اس کے لیے مستقل، صرف ثواب بیان کرنے کے لیے مستقل مجلس چاہیے، اتنا ثواب ہے۔ قربانی کا جانور مت سمجھو کہ ہم نے قربانی کا جانور ذبح کیا، بلکہ یہ تو ہمارے بیٹا جو محبوب و پیارا ہو، اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں ذبح کیا۔ کوئی اپنا پیارا بیٹا محبوب اللہ کے راستے میں قربان کرے، کتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب۔ اگر 20,000 کا بکرا ملا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے معمولی مت سمجھے، اس کو خوب قربانی کرو، نفلی بھی کرو، واجب بھی کرو، اتنا ثواب ہے کل قیامت۔ ایسے ہم شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور ہم جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو سستی قربانی تلاش کرتے ہیں، اور شادیوں میں مہنگا کھانا تلاش کرتے ہیں کہ بھائی اور ڈش 400 روپے والی ڈش کون سی ہے، 500 والی کون سی ہے۔ شادیوں میں ہماری یہ حالت ہے، اور قربانی 5-10 ہزار روپیہ، بھائی 30,000 کا یہ پارا ہے نا، 25,000 کرو نا۔ یا اللہ، کبھی شادیوں میں اس طرح بھاؤ تام نہیں ہوتا۔ جب ہم شادیوں کے لیے شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ کا خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ تو کتنا ضروری ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ اسلام ہے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے لیے اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا، ثواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ برکت کتنی دے گا وہ الگ۔ یہ سب سمجھے اس کے لیے، لیکن کیا کریں، میں نے سوچا بھی تھا کہ مختصر وقت ہے، اس لیے اچھی طرح میں بات نہیں سمجھا پاؤں گا، وقت چاہیے اس کے لیے۔ تو چلو جو بھی ہو، مختصر وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس کو قبول بھی فرماوے، مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخر میں خلاصہ کہہ دوں، 5 جو دن باقی ہے، کوئی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر چھوٹے نہیں، آگے پیچھے کی سنت پڑھو، نوافل پڑھو، اوابین پڑھو، اوابین مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لو، 4 رکعت 2 کر کے نفل کی نیت سے اوابین پڑھ لو، انشاءاللہ ایک اوابین 12 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اور شب قدر میں 30,000 راتوں کو 12 سال میں ملٹیپلائی کرو، کتنا ثواب، اتنا ثواب ملے گا۔ 6 دن باقی ہیں، اچھی طرح کبھی بھی اوابین مت چھوڑو، تہجد کی پابندی کرو، تہجد کا جو ثواب ہے 20 لاکھ رکعت سے بھی افضل ہے، ابن حبان کی روایت ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کتنا ثواب، اس لیے اب جو 5 دن باقی ہے عہد کر لو، تلاوت میں جو کمی رہ گئی ہے 3-4 دن میں، اس کی تلافی کر لیں گے کسی بھی طرح، انشاءاللہ 10 دنوں میں کلام مجید پورا کر لیں گے۔ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، آگے پیچھے کی سنت نوافل پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اور فضول باتیں ابھی 5-6 دن کم کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ سال کے 2، ایک تو آخری عشرہ رمضان کا، اور یہ عشرہ ذی الحجہ کا، یہ اس طرح 2 عشرہ اچھی طرح گزارے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عبادت گزاروں میں حشر کرے گا کہ یہ بھی ہمارے عبادت گزاروں میں سے۔ کتنا آسان سستا سودا ہے، 360 دنوں میں سے صرف 20 دن نکالنے ہیں، 340 دن ہمارے، لیکن پابندی کر لو، اہتمام کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، مجھے قوت عطا فرما، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے آسان فرما، مجھے عافیت نصیب فرما، اور مجھے قبول فرما۔ یہ 7 دعائیں یاد رکھنا، بزرگان فرماتے ہیں، یہ سب باتیں بہت تفصیلی ہے، لیکن میں اشارے میں کہتا ہوں سب۔ تو اس طرح دعا کر کے شروع کر دو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور یاد رکھنا، آج جو رات گئی نا، اب 1 سال کے بعد ایسی رات آئے گی۔ فجر گئی جس کی، واللہ میں کہتا ہوں، اس کی تلافی کے لیے اگر کوئی پوری دنیا کی دولت بدلے میں فدیے میں دینا چاہے، لیکن اس فجر کی نماز کی تلافی نہیں ہو سکتی، بس گئی۔ آج جو جمعہ کی فجر کی نماز کی، حدیث میں سب سے افضل نماز شب قدر کی نماز اور جمعہ کی رات کی نماز، گئی وہ گئی۔ اب بتاؤ، ابھی اتنے فجر میں اتنے تھے، کیا ہوگا؟ قسم کھا کے میں کہتا ہوں ابھی نہیں پتا چلے گا، یہ سب باتیں مرتے ہی پتا چل جائے گی۔ ساری دنیا یہ چھوڑ کے جانیں گے، جس کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑی، جس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑا، ہم نے سنتوں کا جنازہ نکالا، مرتے ہی پتا چل جاوے گا
کہ کیا تھا؟ یہ دھوکہ تھا، یہ شادیاں دھوکہ تھی. ہماری کتنی نمازیں برباد کر دیتی یہ شادیاں. یہ شادی ہے کہ کیا ہے؟ بربادی ہے. شادی نہیں ہے، بربادی ہے. یہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں آج کل کی ہماری شادیاں بربادیاں ہیں. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. تو ایسی شادی مت کرو جو بے برکتی کا سبب بنے، بربادی کا سبب بنے، نمازوں کی غفلت کا سبب بنے، نماز سے بربادی کا سبب بنے، سنتوں سے غفلت کا سبب بنے. اور ایسے دن میں شادیاں میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا. ہاں کرنی ہو تو سنت کے مطابق کرو، نماز بھی ضائع نہ ہو کسی کی تو بات الگ ہے. تب تو نورو نہ لا دو، ڈبل ثواب ملے گا. اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی قبول بھی فرماوے. مجھے آپ کو سب کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرماوے. جو کہا گیا سنا گیا اس پر سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت میں کافی